آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک خوبصورت اچھوتے انداز میں آسان مگر واضح، شائستہ مگر شستہ، نہایت دل بستہ مگر پیوستہ، ایک خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک دکاندار نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ اس نے طوطی کو بولنا سکھایا اور اتنا سکھایا کہ وہ آدمیوں کی طرح بولنے لگ گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ اپنی جنس میں رہتے ہوئے اپنی جنس کو بھی گفتگو سے محظوظ کرتا رہا، اور خلاف جنس جب آدمی آتے تو ان سے بھی وہ بات کرنے میں مشغول ہو جاتا۔ اور ایک دن وہ دکاندار گھر گیا، بلی داخل ہوئی دکان میں، بلی کی نظر طوطی پر پڑی اور اس کی نظر بلی کی نظر سے جب مقابل ہوئی تو اس چار نگاہی میں ظاہر ہے کہ بلی کا خوف طوطے پر وارد ہونا ہی تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر پھڑپھڑایا، جو تیزی سے اڑ کے وہ بالائی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کے لیے پرواز کی تو قریب ہی ایک بوتل پڑی تھی بادام کے تیل کی، روغن بادام کی۔ تو اس کے وہ پھڑپھڑاہٹ سے وہ جو پر ہلے، بوتل کو لگے، بوتل گری، اس کی نشستگاہ ساری گیلی ہو گئی، بوتل خالی ہو گئی اور وہ اوپر بیٹھ گیا۔ دکاندار جب گھر سے واپس آیا تو اس نے جگہ گیلی دیکھی اور طوطے کو دیکھا کہ وہ اوپر ایک بالائی سطح پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے قلم یا پنسل یا کوئی چیز چھوٹی سی لے کر مغلوب الغضب ہو کر غصے میں وہ بیچارہ تڑپا اور اس نے زور سے وہ قلم پھینکا، کانا پھینکا، کوئی اور چیز پھینکی، وہ اس طوطی کے سر پہ جا لگی۔ اس سے 2 4 6 بال اتر گئے۔ وہ چھوٹے باریک سجے ہوئے مرتب پر جو تھے ان میں سے کچھ اتر گئے، تو وہ جگہ اس کی تھوڑی خالی ہو گئی۔ تو اس کو بڑا رنج ہوا، طوطی نے بولنا چھوڑ دیا۔ اب یہ اس کو بلانا چاہے وہ بولے نہ، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اس کا گرم ہو گیا۔ یہ بول رہا تھا اور وہ نہیں بولتا تھا۔ تو 2 چیزیں بڑے کام کی عرض کروں کہ چپ رہنے کے وقت بولنا اور بولنے کے وقت چپ رہنا، یہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ برداشت نہ کرنا اور غصے میں آ کر کچھ کر بیٹھنا، یہ بھی انسانی معیار کے خلاف ہے، اور بعد میں نادم ہونا یہ اس کی کوتاہی اعمال کی علامت ہے۔ تو اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ بعد میں نادم ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی سمجھ جاؤ۔ تو غصہ تین چیزوں کا دشمن ہے۔ عقل کا، کہ عقل جب ویران ہوتی ہے تو اختیار لرز جاتے ہیں، اور دولت کا، کہ غصے میں آ کر دولت کو بھی وہ لگا دیتا ہے کہ میرا کچھ بنے، اگلے کا تباہ، جو مرضی ہو، مد مقابل تباہ ہو جائے، دولت لگتی ہے تو لگا۔ اور غصہ دشمن ہے دولت کا اور عزت کا۔ عقل بھی گئی، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی۔ تو اس لیے حکم ہوتا ہے کہ اس بقال کو سامنے رکھو، اس دکاندار کو سامنے رکھو، جس نے تھوڑی سی حرکت کرنے کے بعد وہ کئی دن مسلسل تڑپتا رہا اور ایک جانور کی منت سماجت کرتا رہا، لیکن وہ نہ مانا، طوطا نہ مانا، وہ پریشان تھا۔ آخر ایک شخص آیا، اللہ غنی، ایک شخص آیا، اس کا سر 2 کانوں سے لے کر گردن تک، اور پیشانی سے لے کر پچھلی گردن تک، اور کانوں سے لے کر تمام ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ سارا سر خالی تھا، جس طرح کے تھال ہوتا ہے۔
تو طوطا کہنے لگا ہاں مجھے اب پتہ چلا، مجھ سے تو ایک بوتل الٹی تھی تو یہ حال ہوا، تو نے تو پورا ڈرم ہی الٹ دیا ہوگا۔ جب یہ مثال اس نے بیان کی تو وہ سب شور برپا ہو گیا کہ طوطا بولنے لگ گیا، طوطا بولنے لگ گیا، اور وہ پھر چپ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو تلاش کرو۔ جب اس کو سامنے آتے ہو تو طوطا وہ مسکرائے اور باتیں کرے کہ تم اور میں دونوں ایک جیسے، میں نے بوتل گرائی تھی، تو نے ڈرم گرایا ہوگا، کیونکہ میرے 6 بال گرے ہیں، تیرا تو ستیہ ناس ہو گیا۔ یہاں آ کے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیار کی بات فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کچھ غور کرو، یہی تو مقام غور ہے، اور انہی خوبصورت دل بستہ پیوستہ مثالوں سے وہ انسان کو اس کی انسانیت کے مدارج سے آگاہ فرما دیتے ہیں۔ یہاں کہ وہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ وہ طوطا کیسا تھا؟ در خطاب آدمی ناطق بدے، در نوائے توتیاں حاذق بدے۔ مردوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ان جیسی باتیں کرتا ہے جیسے یہ ہم ہے تو جانور باتیں انسانوں کی کرتا ہے، اور جب طوطے آتے تو ان کی اداؤں میں، ان کی چہچہاٹ میں بڑا حاذق تھا، بڑا تجربہ کار تھا، بڑا فہم و فراست کا مالک تھا۔ آگے جناب جا کے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں از قیاسش خندہ آمد خلق را، کوچ خود پنداشت صاحب دلق را۔ اس کے اپنے اترے ہوئے بات تھے تو ایک گدڑی پوش آیا، اس کو اپنی طرح سمجھ کے بولنے لگا۔ جب وہ کہنے لگا کہ ہم دونوں ایک ہیں تو جناب رومی فرماتے ہیں طوطے یہی تو تیری نادانی کی دلیل ہے کہ تو حیوان ہو کر بھی انسان کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ یہی تو تیرے بیوقوف ہونے اور تیرے جانور ہونے کی، حیوان ہونے کی، جانور ہونے کی یہی تو دلیل ہے کہ تو ہو کے جانور انسان کو اپنی طرح کہتا ہے۔ معلوم ہوا جو ناجنس کو اپنی جنس سمجھے وہ حیوان ہے۔ معلوم ہوا کہ جو ناجنس کو اپنی جنس سمجھے وہ جانور ہے، اور کوئی کسی اعلیٰ کو اپنی طرح ادنا سمجھنے لگے تو وہ بھی جانور ہے، وہ بھی جانور ہے۔ تو اس